چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جلدی قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا سیکھ لیجئے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن، رب الرحمن اور جو سیکھتے ہیں محبت سے قرآن کو، فرماتا ہے ایسے مسلمان کو، اور ہمیشہ قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے، اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے، اور آگے بڑھتے چلے جانا ہے، اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھتے چلے جانا ہے۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آگے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول قرشی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا، اس نے جنت کا راستہ چھوڑ دیا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، مگر سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج ہم سورہ نوح کی آیت نمبر 16، 17 اور 18 تین آیتیں پڑھیں گے، 16، 17 اور 18۔ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، مل کر پڑھنا ہے، ایک آواز کے ساتھ، ایک انداز کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجعل القمر وجعل القمر وجعل القمر وجعل القمر فيهن فيهن وجعل القمر فيهن وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس نورا وجعل الشمس وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا سراجا وجعل الشمس سراجا وجعل الشمس سراجا وجعل الشمس سراجا۔ وجعل الشمس سراجا۔ پوری آیت کو مکمل ایک آواز سے پڑھیں گے۔ وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا۔ گڈ،
غنوں کی مقدار پوری رکھیں گے۔ آئیے اس کے قواعد سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وجعل، واو پر زبر بھی ایک تشدید بھی نظر آ رہی ہے۔ اگر ہم پچھلی آیت سے ملا دیتے ہیں، پچھلی آیت تھی الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، اگر وہ سبع سماوات طباقا، وہاں تنوین تھی، دو زبر کی تنوین تھی، طباقا قاف پر دو زبر کی تنوین، اگر ملاتے ہیں تو ادغام مال غنہ کا قاعدہ ہو جائے گا، اور اگر نہیں ملاتے تو ادغام مال غنہ نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر یہ پھر تشدید لکھنے میں تو ہے کیونکہ پیچھے کی آیت سے ملی ہوئی ہے، اور اگر یہاں سے پڑھیں گے تو یہ تشدید ویسے ختم ہو جائے گی، اور پھر پڑھیں گے وَجَعَلَ الْقَمَرَ، کیا پڑھیں گے؟ وجعل القمر، اب یہاں ادغام کا قاعدہ اپلائی نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے ملایا نہیں۔ اچھا اب دیکھیے یہاں سب پر حرکات نظر آ رہی ہیں، واو پر، جیم پر، عین پر، لام پر، پھر دوسرا لام ساکن ہے، پھر قاف پر زبر، میم پر زبر، را پر زبر، ان تمام کی تمام زبر کی حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف ادا کریں گے۔ اس میں عین کی ادائیگی الگ کے درمیان والے حصے سے ہوگی، اور قاف ادا ہوگا زبان کی جڑ اور تعلق کے نرم حصے سے، را پر زبر آنے کی وجہ سے را ہو جائے گا اور را ہو جائے گا گڈ۔ فیہن، فا یا زیر، فی یا مدہ ہے، ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے، فیہن، نون مشدد، نون مشدد ہمیشہ ایک الف کا غنہ ہوتا ہے، نون مشدد ہو یا میم مشدد، دونوں میں ایک ایک الف کا غنہ ہوگا، یاد رکھنا ہے۔ نوروں، نون واو پیش نو، واو مدہ ہے، ایک الف کھینچنا ہے، را پر زبر آنے کی وجہ سے دو زبر کی تنوین ہے، زبر آئے، پیش آئے، دو زبر آئیں، دو پیش آئیں، الٹا پیش آ جائے یا کھڑا زبر آ جائے، ان تمام صورتوں میں را پر ہوتا ہے۔ تو یہاں پر دو زبر کی تنوین ہے، را پر پر ہو جائے گا، اور دو زبر تنوین کے بعد واو آ رہا ہے، جب کبھی نون ساکن تنوین کے بعد حروف ارملون آتے ہیں تو ادغام ہوتا ہے، لام اور را میں ادغام بلا غنہ ہوتا ہے، یا واو میم نون میں ادغام مال غنہ ہوتا ہے، یہاں پر بھی ادغام مال غنہ ہوگا۔ وجعل الشمس، واو کی ادائیگی دیکھیں یہاں تنوین کے بعد واو آیا تو واو پر تشدید ہے، اسی لیے کہتے ہیں یہ جو تشدید ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ پچھلے کلمے سے جب ملائیں گے، پچھلی آیت سے ملائیں گے تو سبع سماوات طباقا وجعل القمر، ٹھیک ہے، پچھلی آیت سے ملانے کی وجہ سے ادغام کا قاعدہ ہوگا، نہیں ملائیں گے تو ادغام نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر بھی ادغام کا قاعدہ ہوگا کیونکہ ملائیں گے، اور ادغام مال غنہ ہوگا۔ وجعل الشمس، واو پر زبر، جیم پر، عین پر، لام پر، اب جہاں جہاں زبر ہے، حرکت ہے زبر کی، تو کھینچنا نہیں ہوتا، یاد رکھنا ہے۔ اور جب کبھی کوئی حرف مشدد ہو تو رک کر بھی ادا کرنا ہے، شین مشدد رک کر ادا کریں گے، میم ساکن ہے، یہاں بھی اظہار شفیع کا قاعدہ ہوگا، میم کو ہلانا بھی نہیں ہے۔ اچھا شین اور سین، جب شین سین آتا ہے نا، دونوں کی ادائیگی کلیئر کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ شین میں تفشی ہوتی ہے، وسط زمان وسط تعلق سے جیم، شین، یا، تین حروف ادا ہوتے ہیں، اور شین میں ایک صفت ہوتی ہے تفشی، کون سی صفت ہوتی ہے؟ تفشی، مائک میں بولیں، کون سی صفت ہوتی ہے؟ تفشی، یعنی منہ میں آواز کا پھیل جانا، یعنی منہ میں آواز کا پھیل جانا، پھیل جانا۔ اور سین سی ڈی کے ساتھ ادا ہوگا، دوسرا سین زیر والا ہے، پہلا سین تھا وجعل الشمس، سین پر زبر تھا، اور دوسرا سراجا میں سین کی زیر ہے، حرکت ہے یہ بھی، را الف زبر، را الف مدہ ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے۔ اب یہاں دو زبر کی تنوین ہے، مگر دیکھیں یہاں وف ہو رہا ہے، تو وف ہو رہا ہے تو دیکھیں یہاں پر کوئی ایسی علامت نہیں ہے، اگر جہاں آیت کے اوپر لا لکھا ہوتا ہے نا وہاں ملانے کا ہوتا ہے، اور جہاں آیت پر خالی ہے تو ملانا نہیں ہے، وہاں آپ رک سکتے ہیں، ملا کر پڑھنا چاہیں تو بھی صحیح ہے، اور اگر رک جائیں تو بھی بہتر ہے، تو رک جائیں یہاں پر، ٹھیک ہے نا۔ اور یہاں پر دیکھیں واو پر تشدید نہیں ہے، اسی وجہ سے کہ یہاں پر وف کریں گے، ٹھیک۔ وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، گڈ۔ واللہ انبتکم، والله أنبتكم من الارض، من الأرض، واللہ انبتکم من الارض، والله أنبتكم من الأرض نباتا، نباتا، واللہ انبتکم من الارض نباتا، والله أنبتكم من الأرض نباتا، گڈ۔ واللہ،
اللہ کے لام سے پہلے اللہ پاک کا لام آ رہا ہے، اس سے پہلے زبر ہے، واو کی ادائیگی ہونٹوں کی گولائی سے، لام پر کھڑا زبر بھی ایک کھینچ کر ادا کریں گے، اور ہا پر پیش ہے واللہ۔ اچھا بعض بچے بڑے پڑھتے ہیں واللہ ہو نہیں کرنا، ہو کریں گے مجہول ہو جائے، کیا ہو جائے گا؟ مجہول۔ تو مجہول نہیں پڑھنا، واللہ۔ اسی طرح بعض پڑھتے ہیں سراجہ کو سیرا سے، سیراجہ سے نہیں سیراجہ، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح جو ہے من الارض، من الارض، ضی نہیں ضی، ٹھیک ہے نا؟ تو بعض ایسے حروف ہوتے ہیں، اور یہ جو مجہول پڑھنا ہوتا ہے یہ زیر اور پیش میں ہوتا ہے، واللہ، واللہ ہو کیا تو مجہول، واللہ معروف، بس اتنا سا فرق ہے، کھینچنا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ انبتکم، نون ساکن تنوین کے بعد یہاں نون ساکن کے بعد با آ گیا ہے، چھوٹی سی میم بھی آ گئی، قاعدہ ہو جائے گا اقلاب کا قاعدہ۔ کون سا قاعدہ ہے؟ اقلاب۔ کون سا قاعدہ ہے؟ اقلاب۔ یعنی نون ساکن تنوین کو میم سے بدل کر پڑھتے ہیں، انبتکم، کیا پڑھیں گے؟ انبتکم۔ اخفا کرتے ہیں، مگر بہتر یہ ہے مکمل بدل دینا، مکمل بدل دینا یہ زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ اس کو بعض اخفا کرتے ہیں انبتکم، انبتکم، مگر بہتر انبتکم مکمل اقلاب کر دیں، ٹھیک ہے؟ اور با پر زبر، تا پر زبر حرکت ہے، بغیر کھینچ ادا کریں گے، کاف میم پیش کم، میم ساکن کے بعد دوسری میم آ گئی، ہو جائے گا ادغام شفوی، کیا ہوگا؟ ادغام شفوی۔ جی ہاں، ادغام شفوی میم ساکن کے قاعدوں میں سے ایک قاعدہ، اور کاف کو باریک رکھنا ہے، من الارض، لام کو ہلانا نہیں، من ال، بعض بچے من ال، غلط، غلط نہیں کرنا، تو پڑھیں گے من الارض، من الارض۔ را کو بھی ہلانا نہیں، را ساکن سے پہلے زبر، را پر ہو جائے گا، بہت کی ادائیگی کے لیے۔ اچھا بعض بچے پڑھتے ہیں من الارض، من الارض، غلط، من الارضی، دال، غلط، من الارڈی، ڈال، غلط۔ نہ آپ نے ڈال پڑھنا ہے، نہ آپ نے دال پڑھنا ہے، نہ آپ نے زواد پڑھنا، اردو کا زواد ہوتا ہے نا، نہیں پڑھنا۔ اور بعض بچے غین جیسی آواز بھی نکالتے، من الارض، من الارض، اور غی بھی نہیں کرنا، غین بھی نہیں کرنا، من الارض۔ من الارض۔ جب اپنے مخرج سے ادا کریں گے تو ایسا لگے دال جیسے موٹا ہو رہا ہے نا، مگر یہ ہم زواد نہیں ادا کریں گے، من الارض۔ من الارض۔ نباتا میں نون پر زبر، حرکت با الف زبر با، ایک کھینچنا ہے، دو زبر کی تنوین تا پر، اور اس کو بدل دیں گے وقف میں الف سے، ہو جائے گا وقف بالابدال، مال الف۔ وقف بالابدال، مال الف۔ مل کر بولے وقف بالابدال، مال الف۔ گڈ۔ واللہ انبتکم من الارض نباتا، واللہ انبتکم من الارض نباتا۔ گڈ۔ ثم یعیدکم، ثم يعيدكم، ثم یعیدکم ثم يعيدكم فیہا، فيها، ثم یعیدکم فیہا، ثم يعيدكم فيها، ویخرجکم اخراجا۔ ويخرجكم إخراجا۔ اخ نہیں کرنا، کلکلا نہیں ہو جانا چاہیے، ویخرجکم اخراجا، ويخرجكم إخراجا، ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا۔ ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا۔ گڈ۔ ثم ساکدگی زبان کا سرا اوپر والی دانتوں کے کناروں سے، اندرونی کنارے، بیرونی کنارے، جہاں سے بھی ادا کر سکتے ہیں، اور سا دال ضو، یہ تین حروف ادا ہوتے ہیں، میم مشدد، ایک الف کا غنہ کریں گے، یعیدکم، یہاں پر پیش ہے عین یا زیر، ای، یعی، یا مدہ ہے، کھینچیں گے، دال پر پیش ہے، حرکتیں نہیں کھینچیں گے، کم، کاف میم پیش کم، میم سائن با فا آ گیا، اظہار شفی ہوگا، غنہ نہیں کریں گے، فی ہا، فی ہا، فی یا مدہ، یا سائن سے پہلے زیر، فی ہا الف زبر ہا، علی مدہ، یا مدہ بھی علی مدہ بھی، دونوں ایک ایک کھینچ کر ادا کریں گے، وَيُخْرِجُكُمْ، واو کی ادائیگی ہونٹوں کی گولائی سے، وَيُخْرِجُ، خا کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے، حرف ہلکی میں سے، حرف مستعلیہ میں سے بھی، موٹا بھی رکھنا ہے، کلکلا نہیں کرنا۔ بعض بچے وَيُخْرِجُكُمْ، غلط،
وَيُخْرِجُكُم، کیا پڑھیں گے؟ وَيُخْرِجُكُم. گڈ. را کے نیچے زیر ہے، اس کو باریک پڑھیں گے. جیم پر پیش ہے اور کاف میں پیش. کم، کاف کی ادائیگی زبان کی جڑ اور تعلق کا سخت حصہ کاف کا مخرج ہے. اور حرکات کو جب حرکات پیش والی ہوں تو ہونٹ گول ہو جاتے ہیں. اور میم صاحبہ حمزہ آ گیا. اظہار شفوی کا قاعدہ کون سا قاعدہ ہے؟ اظہار شفوی. اور اخراجہ میں کلکلا نہیں کرنا. اخراجہ. گڈ، زبردست. تو کلکلا نہیں کرنا. را زبر را، الف مدہ ہے، ایک الف کھینچنا ہے اور را کو موٹا بھی رکھنا ہے. دو زبر کی تنوین کو وقف کی حالت میں بدل دیں گے الف سے. قاعدہ ہوگا ایک وقف بالابدال. وقف بالابدال. ایک مرتبہ پھر مل کر پڑھیں گے. ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا. ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا. ماشاء اللہ عز و جل. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پارہ 29 سورہ نوح آیت نمبر 16 تا 18، 16 to 18، 16، 17، 18، تین آیتیں پڑھی ہیں. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، امید ہے آپ نے اچھے انداز سے سمجھا، سیکھا، سنا بھی. آئیے ان آیتوں کو میں پڑھوں گا، آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے، کان لگا کر توجہ کے ساتھ. قرآن پاک سننے کا حکم بھی اسی طرح ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے پارہ 29 سورہ نوح کی آیت نمبر 16 سے 18 تک، 16، 17، 18 تین آیتیں پڑھی ہیں. آپ نے بھی امید اچھے انداز سے پڑھی بھی ہوں گی، سمجھی بھی ہوں گی، سیکھی بھی ہوں گی. یہاں موجود بچوں کی طرف بڑھتے ہیں. کس انداز سے وہ ہمیں بتانے جا رہے ہیں، سمجھانے جا رہے ہیں. کیا قواعد اور مخارج. جی ہاں، مقابلہ ہوتا ہے بڑا سخت. ٹیمیں تیار ہے؟ جی. ٹیم بھی تیار ہیں؟ جی. پہلا سوال ٹیم اے سے. وجعل القمر، قاف کا مخرج ہے کیا؟ ٹیم اے والے بتائیں گے. جی ماشاءاللہ، سب نے ہاتھ کھڑا کیا ہے. پوچھیں کس سے؟ قاف کا مخرج بتانے جا رہے ہیں حسن بھائی. جی محمد حسن بھائی بتائیے. زبان کی جڑ اور تالوں کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے قاف. زبان کی جڑ تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے. اور محمد حسن بھائی کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. اور ٹیم بی سے اگلا سوال ہے. بتائیے فیہن نورا. نورا میں کون سا قاعدہ ہے؟ جس کے پاس مائک ہے وہ بتائیں گے. جی مائک والے بھائی بتائیے. آپ کچھ کوئی پوچھے نہیں، بتائیں. کیا نام کیا ہے آپ کا؟ محمد شاکر. محمد شاکر. یاد آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا؟ چلیں سعد بھائی کو دے دیں مائک. سعید بھائی بتانے جانے. جی بتائیے. ادغام ہو رہا ہے. ادغام ہو رہا ہے. محمد سعد بھائی سوچ لیں. جی ادغام ہو رہا ہے. کون سا ادغام ہے؟ ادغام مع الغنہ. ادغام مع الغنہ. اور جواب درست دے دیا. ماشاء اللہ. شاکر بھائی جواب نہیں دے سکے، مگر آپ کے ساتھی محمد سعد نے جواب دے کر اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیا. اگلا سوال ٹیم اے سے. تیار ہو جائیں. وجعل الشمس سراجا. بتائیے وقف کرنے میں کون سا قاعدہ؟ سب سے پہلے ارحم بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا ہے. جی ارحم بھائی بتائیے. وقف بالابدال مال الف. سوچ لیں. سوچ لیا. سوچ لیا اور جواب بالکل درست دے دیا. سبحان اللہ. 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے کے. اگلا سوال ٹیم بی کی طرف. واللہ انبتکم. میں کون سا قاعدہ ہے؟ سید عفان کے علاوہ کوئی بتائیں. حسین بھائی سے پوچھ لیں. حسین بھائی. ہلال بھائی کو یاد آ رہا ہے؟ ارے شاکر بھائی کو یاد آ گئے. شاکر بھائی کو مائک دیں. شاکر بھائی بتائیں. شاکر بھائی بتائیے. اقلاب. سوچ لیں. سوچ لیا. سوچ لیا. جی. پھر سوچ لیں. سوچ لیا. پھر سوچ لیں. سوچ لیا. اچھا اقلاب کیوں ہو رہا ہے یہ بتائیں. یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے. اقلاب تو آپ نے صحیح بتا دیا اقلاب ہو رہا ہے. چلے سعید عفان بتا دیتے ہیں. سعید عفان بتا دیں. نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے. نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے، اس وجہ سے ہوگا اقلاب. اقلاب کے نون ساکن تنوین کو میم سے بدل کر اقفا کر دیں گے. اخفا کر کے پڑھتے ہیں. اور جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ.
اور 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم بی کے بھی. اگلا سوال ٹیم اے سے آخری سوال, بتائیے انبتکم من الارض. کم میں سب سے پہلے عبدالہادی بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا تھا. عبدالہادی بھائی بتائیے. ادغام شفوی. ادغام شفوی. سوچ لیں. جی سوچ لیا. پھر سوچ لیں. سوچ لیا. پھر سوچ لیا. جی. اللہ, آپ کا جواب غلط نہیں ہوا, آپ نے جواب بالکل درست دے دیا ہے. ماشاء اللہ, زبردست. اور 30 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے کے. اگلا سوال آخری سوال ٹیم بی سے, بتائیے ضاد کا مخرج ہے کیا؟ کون بتائے گا؟ سید عفان نے ہاتھ کھڑا کیا. سید صاحب آپ بتانے جا رہے ہیں, بتا دیجیے. زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑوں سے زیادہ. اللہ, سوچ لیں. سوچ لیا. پھر سوچ لیں. سوچ لیا. اور آپ نے جواب بالکل درست دے دیا. اچھا, اس حرف کو کیا کہتے ہیں؟ جیسے حروف شجریہ ہوتے ہیں, حروف لہاتیہ ہوتے ہیں, حروف نطعیہ ہوتے ہیں, اس کو کیا کہیں گے؟ یہ بھی تھوڑا بتائیں. کس کو یاد؟ ٹیم اے سے یاد ہے کسی کو؟ جو بتائے گا نمبر لے جائے گا. جلدی کیجئے, سوچیں. نطعیہ. نہیں, جلدی. 1 2. لثویہ. نہیں, 1 2. صفیہ. نہیں, حروف لہاتیہ. لہاتیہ بھی نہیں. ہا سے آتا ہے. چلے. حروف حافیہ. اور سید عفان کو یاد آ گیا اور جواب درست دے دیا. ماشاء اللہ, آخری وقت میں یاد آ گیا حروف حافیہ. اور 30 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم بی کے بھی اور اے کے بھی. مقابلہ آج کا دونوں کا 30 پوائنٹس کے ساتھ برابر ہو چکا ہے. اب بڑھتے ہیں حدر اور ترتیل کی طرف. انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ حدر میں عبدالہادی بھائی پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. والله أنبتكم من الأرض نباتا. الله أنبتكم من الأرض نباتا. ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. چلے کوشش اور اس کو اچھا کیجئے گا, کہہ دیجئے سبحان اللہ. اب بڑھتے ہیں ترتیل کی طرف. ہمارے ساتھ سید محمد عفان ترتیل میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. والله أنبتكم من الأرض نباتا. والله أنبتكم من الأرض نباتا. وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. وجعل القمر فيهن نورا وجعل
واللہ انبتکم من الارض نباتا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا 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 والله أنبتكم من الأرض نباتا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا صدق الله العظيم صدق الله العظيم سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے صاحب عبدالہادی بھائی نے حدر میں پڑھا اور سید محمد عفان بھائی نے ترتیل میں پڑھا. عفان بھائی تھوڑے غنے وغیرہ کمزور تھے، اور اچھا کرنا ہے. عبدالہادی بھائی جو غلطیاں آ رہی ہیں آپ نے ان کو بھی درست کرنا ہے. اللہ پاک ان سب کو اور ہم سب کو قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کے لیے قرآن پاک پڑھنا آسان فرما دے. آمین 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 یا رب العالمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک. وعلیکم السلام. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا.